نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب آصف جیلانی صاحب کو کہ وہ یعنی پاکستان کے حوالے سے جو بھی انہوں نے اپنا مضمون تیار کیا ہوا ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، مہمان خصوصی اور خواتین حضرات، آج ہم پاکستان کے قیام کی 64ویں سالگرہ کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن ملک جن سنگین بحرانوں اور خطرات میں گرفتار ہے اس کی وجہ سے اس موقع پر ہمارے دل بے شمار اندیشوں سے سخت بوجھل ہیں۔ اس صورت میں ہمیں شادمانیوں سے زیادہ اپنے احتساب اور ملک کے حالات کے کڑے تجزیے کی ضرورت ہے۔ پاکستان عہد حاضر کا واحد ملک ہے جو انتخابی عمل اور جمہوری راستے سے معرض وجود میں آیا تھا۔ 1945 اور 46 کے عام انتخابات میں بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت نے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر پاکستان کے مطالبے کی حمایت کی تھی، اور انہی انتخابات کے نتیجے نے برطانوی حکام کو مسلمانوں کی اکثریت کے مطالبے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا اور پاکستان قائم ہوا۔ لیکن بد نصیبی ہے کہ جمہوریت کے بل پر دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا یہ ملک 10 سال کے اندر اندر جمہوریت سے محروم ہو گیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد سب سے پہلے تو بیوروکریسی نے جمہوریت پر وار کیا۔ غلام محمد ملک نے، جن کا مسلم لیگ پاکستان کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جو ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد بیوروکریسی کی قوت کے بل پر گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تھے، وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر کے دستور ساز اسمبلی کو توڑ دیا تھا۔ اس اقدام کے لیے انہوں نے کھلم کھلا فوج کی مدد حاصل کی تھی، اور یوں انہوں نے ملک کے اقتدار پر قبضے کے لیے فوج کے لیے دروازے کھول دیے، اور آخرکار 1958 میں ایوب خان نے اس آئین کو منسوخ کر کے جو 9 سال کی جدوجہد کے بعد منظور ہوا تھا اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ سخت تعجب کی بات ہے کہ پاکستان کے عوام نے، جنہوں نے جس بے پایاں جوش اور بے پناہ جانی اور مالی قربانیوں کے بل پر نیا ملک حاصل کیا تھا، انہوں نے اس جوش اور جذبے کے ساتھ جمہوریت کے دفاع کے لیے فوجی طال آزماؤں کی مزاحمت نہیں کی۔ اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی سیاست پر وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں اور خانوں کا ایک ایسا تسلط طاری تھا کہ عوام فوجی طال آزماؤں کے خلاف اس انداز سے منظم نہ ہو سکے جس طور سے انہوں نے پچھلے سال عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی اور اس میں کامیاب رہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا المیہ ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد انگریزوں کی پروردہ بیوروکریسی نے ملک کو امریکہ کی گود میں دھکیل کر فوجی معاہدوں کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ سینٹو اور سیاٹو کے جو معاہدے سن 50 کے عشرے کے اوائل میں کیے گئے، ان کے تحت پاکستان کو فوجی امداد تو ملی، لیکن ان سے پاکستان کو اپنے حریف ہندوستان سے قطعی دفاع حاصل نہ ہو سکا۔ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ یہ فوجی معاہدے پاکستان کے دفاع کے لیے ہیں اور ان کے ذریعے اسے ہندوستان سے تحفظ حاصل ہوگا، لیکن جب 1965 کی جنگ میں پاکستان نے امریکہ سے فوجی مدد طلب کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ معاہدے صرف سوویت یونین کے خلاف ہیں، ہندوستان کے خلاف نہیں۔ یہی نہیں، امریکہ اور اس کے اتحادی برطانیہ نے پاکستان کو اسلحہ کی ترسیل بھی بند کر دی۔ یہ اقدام پاکستان پر کاری بار تھا، کیونکہ وہ اپنے دفاع کے لیے تمام تر اسلحہ امریکہ اور برطانیہ سے حاصل کرتا تھا، جبکہ ہندوستان سوویت یونین سے بڑے پیمانے پر اسلحہ اور فوجی ساز و سامان حاصل کرتا تھا، اور اسے اس دوران اسلحے کے اصول میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ امریکہ اور برطانیہ نے جو آج کل پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آگ میں دھکیلے ہوئے ہیں، اس زمانے میں عملی طور پر ہندوستان کی مدد کی۔ پھر 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے دوران جب پاکستان نے امریکہ کی مدد کی درخواست کی تو امریکہ نے وعدہ کیا کہ امریکی بحریے کا 7واں بیڑا جو مشرق بعید میں تھا وہ بہت جلد خلیج بنگال پہنچے گا۔ ابھی تک تو اس بیڑے کا کوئی جہاز خلیج بنگال نہیں پہنچ پایا۔
یہ ستم ظریفی ہے کہ اس وقت جب مشرقی پاکستان میں حالات نہایت خطرناک صورت اختیار کر رہے تھے اور ملک ٹوٹتا نظر آ رہا تھا، پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے ملک کے حالات کی ابتری روکنے کے بجائے امریکہ کے وزیر خارجہ ہینری کسنگر کے چین کے خفیہ دورے کے لیے جتن کیے۔ ملک کے مفادات پر امریکہ کے مفادات کو فوقیت دینے کا یہ اقدام ہمیشہ تاریخ میں ہماری غلامانہ ذہنیت اور ہماری حاکمیت کا منہ چڑھاتا رہے گا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ ہمارے حکمرانوں کے امریکہ پر نچھاور ہونے اور اس کے جواب میں امریکیوں کی غداریوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود 9/11 کے بعد پاکستان کے فوجی حکمران جنرل مشرف نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف کیے بغیر امریکہ کی جنگ میں چھلانگ لگا دی۔ اپنے ذاتی اقتدار کو بچانے کے لیے یہ دوسرا تباہ کن فیصلہ تھا۔ اس سے پہلے 1978 میں جنرل ضیاء نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف امریکہ اور مغربی اتحادیوں کی جنگ میں مجاہدین کے نام سے کودنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے کا مقصد محض اپنے اقتدار کو بچانا تھا اور بین الاقوامی قبولیت حاصل کرنا تھا، کیونکہ بھٹو کی پھانسی کے بعد جنرل ضیاء پوری دنیا میں راندہ درگاہ بن گئے تھے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں جنرل ضیاء اپنے اقتدار کو چند سال طول دینے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے نتیجے میں ملک میں اسلحہ، منشیات اور دوسرے جو خطرناک مافیا پیدا ہوئے، انہوں نے ملک کو تباہی کے غار میں دھکیل دیا۔ 9/11 کے بعد جنرل مشرف کے فیصلے نے اس سے بھی زیادہ ملک کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ سوائے $1 ارب سالانہ کے امریکی معاوضے کے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کودنے سے کچھ حاصل نہ ہو سکا، بلکہ یہ اقدام پاکستان کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ پورا ملک محاذ جنگ میں تبدیل ہو گیا اور دہشت گردی کی آگ ملک کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ سوات اور قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائی میں پاکستانی فوج کے 2300 افسر اور جوان شہید ہوئے اور 4000 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں، اور اب امریکہ کی طرف سے شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کی افواج اب بھی سوات اور جنوبی وزیرستان میں کارروائیوں میں مصروف ہیں، اور ہندوستان کی سرحد پر بھی پاکستانی فوج کو تعینات رکھنا ضروری ہے۔ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کا مطالبہ دراصل امریکہ کی طرف سے افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ میں ناکامی کو چھپانے کی کوشش ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو جس تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے اثرات ایک طویل عرصے تک مہیب آسیب کی طرح ملک پر چھائے رہیں گے۔ پچھلے 9 برس کے دوران پاکستان نے محض گنوایا ہے، کچھ پایا نہیں۔ کشمیر کا مسئلہ بالکل پس منظر میں چلا گیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کشمیر میں آزادی کی تحریک کی حمایت کی بدولت پاکستان دہشت گردی کی صورت میں انتقام کا نشانہ بن رہا ہے۔ اور یہی نہیں، اب اس پر الٹا ہندوستان، افغانستان اور برطانیہ میں دہشت گردی پھیلانے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے پچھلے ہفتے ہندوستان کے دورے میں اپنی مطلب براری کی خاطر ہندوستان کی خوشنودی حاصل کرنے اور ہندوستان کے رہنماؤں کو رام کرنے کے لیے پاکستان کو دشنام ترازی کا نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستان کو 5100 کروڑ روپے کی مالیت کے 57 ہوکس طیاروں کی فروخت کے سمجھوتے پر بمبئی میں دستخط سے پہلے بنگلور میں ہندوستان کے بزنس رہنماؤں کو خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کیمرون نے کہا کہ برطانیہ پاکستان کو ہندوستان، افغانستان یا دنیا کے کسی ملک میں دہشت گردی برآمد کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ بمبئی کے حملوں پر ہندوستان کی طرف سے پاکستان پہ جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں، ڈیوڈ کیمرون نے اس سلسلے میں ہندوستان کے سر میں سر ملانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہندوستان اور برطانیہ دونوں پاکستان سے آنے والی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ پاکستان پر اتنے سنگین الزام کے باوجود صدر آصف علی زرداری برطانیہ کے دورے پر آنے کے لیے سخت بےتاب ہیں۔ اس وقت جبکہ پاکستان میں تباہ کن سیلابوں کی زد میں آ کر 1100 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور لاکھوں عوام پانی میں گھرے ہوئے بے سر و سامانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں،
اس ہنگامی صورتحال میں صدر مملکت کا بیرونی دورے پر جانا سخت بے حسی کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ خبریں ہیں کہ صدر زرداری اور ان کے وفد کے اراکین لندن میں 3 اگست سے 8 اگست تک قیام کریں گے۔ صدر زرداری لندن میں ایک 5 اسٹار لگژری ہوٹل میں ٹھہریں گے جس کا کرایہ ایک رات کا 7,000 پاؤنڈ ہے۔ اسی طرح ان کے وفد کے اراکین کے لیے دوسرے لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ دورے کے دوران وفد کے لیے 12 لگژری کاروں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہر کار کا کرایہ 400 پاؤنڈ یومیہ ہے۔ صدر زرداری 7 اگست کو برمنگھم جائیں گے جہاں وہ پیپلز پارٹی کی ایک کانفرنس کو خطاب کریں گے۔ ہال کا کرایہ 40,000 پاؤنڈ ہے اور صدر اور ان کے ساتھی چارٹر طیارے میں برمنگھم جائیں گے۔ یہ سب اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ ملک میں اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صدر زرداری کو ہنگامی حالات کے پیش نظر یہ دورہ منسوخ کر دینا چاہیے اور اس دورے پر آنے والے اخراجات سیلاب زدگان کی امداد پر خرچ کیے جانے چاہیے۔ بالکل صحیح۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان پر اس مطالبے کا کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ وہ اس دورے پر آنے کے لیے بےتاب ہیں، نہ جانے کیوں۔ ویسے بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ایسے غریب ملک کے لیے جس کے عوام بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ کر اپنی بیوی بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں، غیر ملکی دوروں پر اتنی بھاری رقومات خرچ کرنا کیا قومی جرم نہیں؟ پھر ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو پارلیمانی جمہوریت کہلاتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کو مرکزی کردار حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ ہی پارلیمنٹ میں جواب دہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر پاکستان کو اہم مسائل پر بات کرنی ہے تو یہ کام وزیر اعظم کو انجام دینا چاہیے، نہ کہ صدر کو، جن سے پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے جواب طلب نہیں کر سکتے۔ اور اب تو 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد صدر کو وہ اختیارات اور حیثیت حاصل نہیں جو اس سے پہلے حاصل تھی۔ تو بات ہو رہی تھی 9/11 کے بعد کی صورتحال کی۔ 9/11 کے بعد اس علاقے میں جس نے سب سے زیادہ فائدے سمیٹے ہیں وہ ہندوستان ہے۔ اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک جان کی بھی قربانی نہیں دی، لیکن اسے امریکہ نے جو بے پناہ انعامات دیے ہیں ان میں سر فہرست نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی ڈیل ہے۔ پھر امریکہ نے اسے افغانستان میں اپنا فوجی، اقتصادی اور سیاسی اثر جمانے میں بھرپور مدد دی ہے۔ نتیجہ یہ کہ افغانستان میں پاکستان کا جو روایتی اثر تھا وہ زائل ہو گیا ہے اور وسط ایشیا کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ کے دباؤ کے تحت پاکستان پاک افغان تجارتی راہداری کے سمجھوتے پر دستخط کرنے پر مجبور ہوا ہے، جس کے ذریعے پاکستان کی سرزمین کے راستے افغانستان اور وسط ایشیا کے دروازے ہندوستان کے لیے کھل گئے ہیں۔ پچھلے 50 برس سے ہندوستان اس راہداری کے لیے کوشاں تھا اور اب امریکہ کی مدد سے اس کے حصول میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ سمجھوتا بھی ایک لحاظ سے امریکہ کی طرف سے ہندوستان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ سفارتی اور سیاسی میدان میں پاکستان کی ناکامیوں کی طویل داستان میں یہ تازہ ناکامی ہے، جس پر جتنی بھی مرثیہ خوانی کی جائے کم ہے۔ بلا شبہ اس وقت پاکستان سنگین بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف دہشت گردی کا عذاب ہے، دوسری طرف اقتصادی ابتری کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء، آٹا، چاول اور چینی کی گرانی اور پانی اور بجلی کی قلت سے دوچار ہیں۔ بدعنوانی معاشرے میں بری طرح سے سرایت کر گئی ہے۔ لالچ اور مادیت پسندی نے تمام اخلاقی قدروں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ مغرب پسندی نے ذہنی غلامی کو ایسا بڑھاوا دیا ہے کہ عوام اپنا قومی تشخص گنوا بیٹھے ہیں۔ غرض پورا معاشرہ مسائل کے بھنور میں گرفتار ہے۔ کہنے کو تو ملک میں منتخب جمہوری حکومت ہے، لیکن پچھلے 2 سال کے دوران حکومت یکے بعد دیگرے اپنے پیدا کردہ بحرانوں کی آڑ میں چھپی رہی ہے اور اس نے عوام کی بہبود اور ترقی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ قدم قدم پر اور ہر سانس میں حکمران عوام کو ڈراتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے۔ انہیں اچھی طرح علم ہے کہ حکومت کے متزلزل ہونے سے جمہوریت کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا، بلکہ عمداً انہوں نے اپنی حکومت کی بقا کو جمہوریت کی بقا سے منسلک کر دیا ہے۔ دراصل خطرہ وہ عوام سے محسوس کرتے ہیں جو حکومت کی ناکامیوں کی وجہ سے سخت مایوس ہیں
اور اندر ہی اندر ایک آتش فشاں ہے جو بھڑک رہا ہے اور کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔